بڑا انعام ہے، کیونکہ نیک کام کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو جانا اور نیک کام میں شامل ہو جانا اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے، اور ہم سب آئے کیوں ہیں؟ ہم سب اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی تکمیل کے بعد جو دعا کی جا رہی ہے، یہ نیت لے کر آئے ہیں، یہ نیت لے کر بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور میں نے کل پرسوں بھی آپ سے یہ بات بتائی تھی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، پہلا روزے دار، دوسرا حاکم عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بے شک رد نہیں کرے گا اس کی دعا کو، دیر تو کر دے گا، رد نہیں کرے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دیر تو ہو جائے گی، آج نہیں ملی کل مل جائے گی، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کے ہاتھ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو اس لیے ہم یہاں پر آئے، اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس محفل میں اللہ کی وہ پاکیزہ اور بابرکت کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ مکمل ہوا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کے تعلق سے 2-3 باتیں بتا کر پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، دعا کرائیں گے انشاءاللہ۔ کافی وقت ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لیا جائے، آپ حضرات اتنے دیر سے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے یہ ہم سب کے لیے، ہم سب سے مراد امت مسلمہ کا کوئی افراد ہو یا غیر اسلام سے کوئی خارج ہو، سب کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ نے جو نازل کیا ہے یہ سب کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام کیوں ہے؟ کلام کہتے ہیں بات کرنا، اس کو ہم گفتگو کہتے ہیں نا، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو کلام اللہ شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو گویا ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام کلام اللہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، اب سوچ لیجئے کہ ہمیں قرآن کتنا پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آ جائے تو کتنا اچھا مزہ آتا ہے اس سے گفتگو کرنے میں، ساری رات ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بہت دور سے مہمان چل کر آیا، بہت دنوں کے بعد آیا، ساری رات اس سے باتیں کرنے میں بتا دیتے ہیں۔ اور یہ کلام اللہ شریف جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ تو کتنا وقت لگنا چاہیے ہمارا؟ ابھی تو بتایا میں نے، وتر کی نماز سے پہلے بتا رہا تھا نا میں کہ قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا دیکھنا، قرآن کا چھونا، یہ سب عبادتوں میں شامل ہے، سب عبادتیں ہیں، سب پر ثواب مل رہا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ جو بندہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، کم از کم وہ دیکھ کر اس پر لائن پر ہاتھ گھما کر اس کی زیارت کرے گا، اللہ اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اس کو بھی پورا ثواب ہے۔ اس لیے رمضان خاص طور پر قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت اور مقدس مہینے کے اندر اپنے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی لیے نماز تراویح کے ذریعے سے قرآن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، جو ہم سب کو ماننا چاہیے اور ہم سب کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ کتنی اونچی نسبت ہے قرآن کی۔ پہلے تو قرآن نے اپنی چیز کو بیان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی ساری کتابوں میں شک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ یہ اپنی قرآن نے خود تعریف کی، اور دوسری جگہ تعریف کی لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کہہ رہا ہے
کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، اللہ کا کلام ہوں، میں قرآن ہوں، جو مجھے چھوئے گا، مجھے پڑھے گا، میری زیارت کرے گا تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے پاک ہو، اس کے بعد مجھے چھوئے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اگر مجھے چھو رہے ہو، میری زیارت کر رہے ہو، مجھے پڑھ رہے ہو، میری تلاوت کر رہے ہو، تو پہلے جاؤ باقی حاصل کر کے آؤ، اس کے بعد مجھے چھونا، اس کے بغیر اجازت ہی نہیں ہے چھونے۔ تو یہ قرآن نے خود اپنی تعریف کی، اور قرآن کی نسبت کتنی اونچی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ابھی جو تبرک تقسیم ہو رہا تھا، اس کا تبرک نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ قرآن کی تکمیل کے بعد ہمیں تبرک ملا، اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا، قرآن سے جڑ گیا، اس کا نام تبرک ہے۔ تو جو چیز قرآن سے لگ گئی، جڑ گئی، وہ اللہ کی نظروں میں بڑی مقرر بن گئی۔ اگر بندہ بھی اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کی نظروں میں بڑا مقرر انسان بن جاتا ہے۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کو مجلد شکل میں دیکھتے ہیں۔ ایک کپڑا وہ ہے کہ جس کپڑے کو ہم پہن کر بوسیدہ کر کے کوڑا اور کرکٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی خراب ہونے کے بعد، کیونکہ وہ گندا ہو گیا ہے، وہ بوسیدہ ہو گیا، اس لیے اس کو ہم نے کوڑے میں ڈال دیا۔ اور وہی کپڑا اگر قرآن سے لگ گیا تو اس کی اور فضیلت بڑھ گئی، جس کو ہم جسدان کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کا کور کہتے ہیں۔ کپڑا ایک ہی ہے، اسی کپڑے سے میں نے لباس پر پہنا، اپنے بدن پر اس کپڑے کو لباس کے ذریعے سے پہنا، اور اسی کپڑے کو میں نے قرآن سے مکس کر دیا، قرآن سے اس کا تعلق کو جوڑ دیا۔ بدن سے لگا ہوا کپڑا میں کوڑا اور کرکٹ کے اندر ڈال سکتا ہوں، لیکن جو قرآن سے جڑ گیا اس کا احترام میرے دل کے اندر پیدا ہو۔ بے شک یہ ہے قرآن کی نسبت، یہ ہے قرآن کا تعلق، یہ ہے قرآن کا فیصلہ، اور اس فیصلے پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ بے شک۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، سب سے مقرر بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے اچھا بنایا، اور بنانے کے بعد ہم پر فیصلوں کو صادر کر دیا۔ انسان ہے، ہمارے جو وطنی بھائی ہیں وہ بھی انسان، لیکن ان پر احکام ہی نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر شریعت کے احکام کو صادر کر دیا کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، راستے بتا دیے۔ اس چیز سے رکنا ہے، اس چیز کو کرنا ہے، سارے راستوں کو، ساری چیزوں کو، ساری شریعت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا تعلق کس سے پیدا کریں گے؟ قرآن سے پیدا کریں گے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، ہمارے گھروں کی جو لڑائیاں ہیں، رات دن کی لڑائیاں چلتی ہیں نا ہمارے گھروں میں، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی بہنوں کا جھگڑا، رشتہ دار خاندان والوں کا جھگڑا، جب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شب برات ابھی گزری ہے نا، یہ رمضان میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش ہی نہیں کرے گا کہ جو آپس میں رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، قطع تعلق پیدا کرتا ہے، نا اتفاقی پیدا کرتا ہے، اللہ اس رمضان میں اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو اگر ہمارے گھروں کے کوئی فیصلے ہو، ہمارے گھروں کا کوئی مسئلہ ہو، رشتہ داری کا کوئی مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے حساب سے اپنے گھروں کے فیصلے۔ اس لیے کہ قرآن کے احکام کو اللہ نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے، مسلمانوں کے لیے بتایا ہے، مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے جو ہمارا تعلق قرآن سے جڑ گیا تو ہم ساری چیزوں کا راستہ قرآن سے دیکھیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھی، انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی، انشاءاللہ۔ پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے گھروں کی دیواروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، یہ ہمارے بڑوں نے بتایا۔ اور آج کیا ہے؟ آج ختم ہو گئی وہ چیز۔
اب تو ابھی موبائل کے تعلق سے میں نے 10 منٹ بولا، موبائل کے ذریعے بتایا میں نے موبائل کتنا بڑا فساد ہے ہم سب کے لیے، موبائل اور انٹرنیٹ۔ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا نا، وہ آوازیں ختم ہو گئی، اب موبائل کی آوازیں آتی۔ تو ہمارے گھروں میں قرآن کو زندہ کرنے والا کون ہوگا؟ ہم ہوں گے، ہمارے گھروں کے بچے ہوں گے، ہمارے گھروں کی بچیاں ہوں گی۔ لیکن آج ہم نے چھوڑ دیا، ہم کرتے۔ آج جو ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے، ارتداد کہتے ہیں مرتد ہونا، یعنی اسلام سے خارج ہو جانا۔ آج کل چل رہا ہے نا کہ بچیاں اسلام چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ ارتداد ہو رہا ہے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ کیوں آیا یہ بگاڑ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا، اسلام ہی نہیں سکھایا، شریعت کے احکام نہیں بتائے، اسلام کے فائدے نہیں بتائے، قرآن کے فائدے نہیں بتائے، نماز روزوں کے فائدے نہیں بتائے، جس سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر، جو اتنا افضل اسلام ہے اس کو چھوڑ کر وہ غیروں کے ساتھ اپنی شادیاں رچا رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو درست نہیں بنایا، ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو بگاڑا، جس کی وجہ سے آج یہ ارتداد کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ بچیاں ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ بچیاں جنہوں نے غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر شادی۔ کس کی کمزوری ہے یہ؟ ہم سب کی کمزوری ہے، یہ ہم سب کے گھر والوں کی کمزوریاں ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین اور اسلام اور قرآن نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے آج یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں قرآن کو، اسلام کو، تعلیم کو زندہ آباد کرو، اور اپنی بچیوں کو خاص طور پر پردے کا اہتمام بتاؤ۔ پردہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات سمجھ کرتا ہوں۔ بیت المقدس کی چابی جب کمانڈر کے حوالے کرنی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بیت المقدس کی چابی کو لے کر کمانڈر کے حوالے کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہود و نصارہ نے یہ سازش رچی کہ وہ اسلام کے ماننے والے، وہ مسلمان جب بیت المقدس کی چابی کو لے کر جائیں گے، جس راستے سے ان کا گزر ہوگا اس راستے پر نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیا۔ راستے سے وہ گزر رہے محمد کے دیوانے، ایمان کے ماننے والے، وہ راستے سے گزر رہے، راستوں کے دونوں کناروں پر خوبصورت نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ چابیاں لے کر گزر گئے۔ سوچا تو یہ تھا یہود و نصارہ نے کہ ان کا دل مائل ہو جائے گا، وہ اپنا راستہ بھٹک جائیں گے، بیت المقدس کی چابی آگے تک نہیں جائیں گی، اور ان کا دل ان لڑکیوں کی طرف مائل ہو کر وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ محمد کے دیوانے، اسلام کے ماننے والے نظریں جھکائے گزر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا نا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یہ قرآن نے کہا اپنی نظروں کو جھکا کر چلیے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ میرے گھروں کی مائیں اور بہنوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے، پردہ نکلے اور اپنی نظروں کو جھکا کر چلے، کسی غیر محرم پر اپنی نظر بالکل نہ لگائے۔ تو جب بیت المقدس کی چابی لے کر محمد کے دیوانے جا رہے تھے، پورا قافلہ گزر گیا، جب ایک پیچھے سے نوجوان جس کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 18 سال، جب وہ سامنے سے گزرنے لگا تو ایک خوبصورت لڑکی نے آواز دی، کتنے بڑے بے وقوف ہیں، یہ کون سی چیز ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں کناروں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ محمد کے دیوانے، اسلام کے ماننے والے نظریں جھکا کر جا رہے ہیں۔ اب وہ شخص نوجوان جس کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے کم و بیش، وہ رک گیا اور اپنی نظریں جھکا کر اس لڑکی کا جواب دیا کہ اے خوبصورت لڑکی سن لے، قرآن نے تو کہہ دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلنا، ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور یہ سن لے خوبصورت لڑکی، میں تیری سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں،
کہ ہمارے دلوں میں لڑکیوں کی محبت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں دیکھا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ چوراہوں پر کون کھڑا ہے، کناروں پر کون کھڑا ہے، ہم ایسے ہی راستوں سے گزر رہے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، ایسا ہی یقین ہونا چاہیے، ایسی ہی سوچ ہونی چاہیے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، یہ قرآن کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔